فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 774 سابق وزیر و BRS کے MLA ہریش راؤ نے ریونت ریڈی کو چیلنج کیا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ میں کل صبح 9 بجے تیار ہو جاؤں گا، آپ کال اپنے مصروف شیڈیول میں سے مجھے تاریخ اور وقت بتا دیں، چلو دونوں گاڑی میں چلتے ہیں، میں چلاتا ہوں تم میرے پاس بیٹھو، آئیے پہلے موسیٰ جائیں اور متاثرین سے بات کریں، پھر R&R کالونی، ملانا ساگر، رنگا نائک ساگر کے پاس جائیں گے اور ان سے باتیں کریں گے۔ دیکھیے ہریش راؤ نے اس ضمن میں مزید کیا کہا۔ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఛాలెంజ్ విసురుతా ఉన్నా, మీరు డేట్ నిర్ణయిస్తారా, నన్ను నిర్ణయించమంటారా? పోదాం, రేపు ఉదయం రమ్మంటే 9 గంటలకు మీ ఇంటికి వస్తాను, లేదు నీకు ఏదైనా బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటే ఇంకో డేటు టైము మీరే ఇవ్వండి, నేనే డ్రైవింగ్ చేస్తా కారు, నువ్వు పక్కన కూర్చో, ఇద్దరమే పోదాం, గన్మెన్ లేకుండా పోదాం అన్నావు కదా, చక్కగా నీ ఇంటికి వెళ్ళి బయలుదేరి మూసీ దగ్గరికి పోదాం, మూసీ బాధితులందరినీ కలిసి వాళ్ళు ఏమంటారో మాట్లాడదాం, ఆడికేళ్ళు కొండపోచమ్మ సాగర్లో మేము కట్టిన R&R కాలనీ చింత చెట్టు కింద కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడదాం, ఆడికేళ్ళు మల్లన్న సాగర్ రిహాబిలిటేషన్ కాలనీకి వెళ్ళి ఆడ యాప చెట్టు ఉన్నది దాని కింద కూర్చొని మాట్లాడదాం, ఆడికేళ్ళు రంగనాయక సాగర్ కట్ట మీద కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం, పోదాంపా, రేపు పోదామా, ఎల్లుండి పోదామా, నేనైతే రెడీ, రేపు పొద్దుగాల 9 గంటలకు, ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ పోయేద్దాం, మరి నువ్వే అన్నావు కదా గన్మెన్ లేకుండా సెక్యూరిటీ లేకుండా నేను వస్తా అన్నావు కదా, రేపు పొద్దుగాల పోదాం, ఫస్ట్ మూసీకి పోదాం, దగ్గర కదా, మీ ఇంటికి పక్కనే ఉంటుంది 5 నిమిషాలు, ఆ మూసీలో ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, ఆ ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో ఆడికి పోదాం, ఫస్ట్ ఆడ కూడా ఏమైనా యాప్ చెట్టు చూసుకొని కింద కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడదాం, ఆడికెళ్ళి మల్లన్న సాగర్, కొండపోచమ్మ సాగర్, రంగనాయక్ సాగర్, R&R కాలనీల దగ్గర తీసుకుపోతా। حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے تلنگانہ ریئل اسٹیٹ اپیلیٹ ٹریبیونل کے لیے کل وقتی بنیادوں پر 33 جائیدادیں منظور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے اس کے لیے جوبلی ہلز میں ڈاکٹر مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف تلنگانہ میں کرشنا ہوٹل الاٹ کیا ہے۔ تلنگانہ ریئل اسٹیٹ اپیلیٹ ٹریبیونل کے چیئرپرسن اور سابق جج برائے تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس اے راجشیکھر ریڈی اور دیگر عہدیداروں نے ٹریبیونل کے ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ ان میں جوڈیشل ممبر دیرپ کمار روپالے، ریٹائرڈ IAS آفیسر چترا رام چندرن، ریرا اتھارٹی کے چیئرمین این ستیہ نارائنا، ریرا کے ممبران کے سنواس راؤ، جے لکشمی نارائنا، ریرا کے ایڈوکیٹنگ ڈیٹیکٹنگ آفیسر لطیف الرحمان اور دیگر اہلکار شامل ہیں۔ چیئرپرسن جسٹس راجشیکھر ریڈی نے کہا کہ ٹریبیونل کام شروع کر چکی ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا جلد ہی شہر کی سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر کیے گئے مستقل قبضوں کو ہٹانے کے لیے مہم شروع کرے گی۔ یہ فیصلہ مشترکہ جائزہ میٹنگ کے دوران کمشنر AV رنگاناتھ کی قیادت میں کیا گیا۔ کمشنر رنگاناتھ نے وضاحت کی ہے کہ فٹ پاتھوں پر قبضہ کرنے والے تاجروں کو پہلے نوٹس دی جائے گی تاکہ وہ خود اپنا سامان ہٹا سکیں۔ اس مہم کے دوران پاور ٹرانسفارمرز، ٹیلی کمیونیکیشن کنیکشنز اور کوڑے کے ڈبوں کے ارد گرد موجود رکاوٹوں کو بھی ہٹانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید برائے رنگاناتھ نے بتایا کہ ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہائیڈرا محکمہ ٹریفک کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ ٹریفک کے اوقات میں بھیڑ کو قابو کیا جا سکے اور سڑکوں کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے باقاعدہ طور پر ہائیڈرا کو مزید اختیارات دیتے ہوئے عوامی اثاثوں جیسے سڑکیں، نالے، گلیاں، آبی ذخائر، کھلی جگہ اور عوامی پارکوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے حکومت پر عزم ہے اور جس کا مقصد حیدرآباد کو ایک عالمی شہر بنانا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس اقدام کو پیچھے کوئی پوشیدہ ایجنڈا نہیں اور جھیلوں اور ذخائرات کے تحفظ کے لیے حکومت سنجیدہ اور پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ تعمیراتی سیکٹر تب ترقی کرے گا جب ہم حیدرآباد کی برانڈ امیج کو بہتر بنائیں گے۔ ریاستی حکومت موسیٰ ندی کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے درکار ضروری اقدامات
کر رہی ہے جو شہر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی قدیم جھیلیں بتدریج معدوم ہو رہی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کے ساتھ بلڈرز سے ملاقات کی ہے۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے شہر کی توسیع کے منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے بلڈرز پر زور دیا کہ وہ اس ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت انہیں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور انہوں نے بلڈرز اور بینکرز کے درمیان میٹنگ منعقد کرنے کا وعدہ کیا۔ شہر میں رود موسیٰ کے کناروں پر مبینہ انہدامی کارروائی پر حکومت تلنگانہ کے خلاف جارحانہ رخ اختیار کرتے ہوئے اپوزیشن BRS لیڈر KTR نے کہا کہ ان کی پارٹی متاثرین کے ساتھ کھڑی رہے گی اور انہدامی کارروائی کے متاثرین کو قانونی مدد فراہم کرے گی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے KT راما راؤ نے الزام عائد کیا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے شہر میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر شدید متاثر ہوا۔ ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیوں اور حکومت کی غلط پالیسیوں کے سبب ریئل اسٹیٹ سیکٹر مندی کا شکار ہے۔ BRS غریب عوام کا تحفظ کرے گی، انہیں ہر طرح کی مدد کرنے کے ساتھ ان کی ڈھال بننے کا بھی کام کرے گی۔ صاحب بہت سینئر لیڈر ہے، حیدرآباد کے بہت سینئر قائد ہے، 35-40 سال سے حیدرآباد کی سیاست میں شامل ہے۔ تو سدھیر بھائی کیا کرے، پورا ایک پلان بنائے، پلان بنا کے میرے کو لے جا کے KCR صاحب کے پاس بٹھائے اور KCR صاحب کے سامنے پیش کرے، شامل ان کے سامنے رکھے کہ بولے صاحب ایسا ایسا موسی میں یہ کرنا ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، کرنا ہے۔ تو KCR صاحب ایک ہی سوال کرے، آپ اس سے کتنے غریبوں کو، کتنے گھروں کو افیکٹ پڑتا، غریبوں کے پوچھے۔ صاحب بولے پڑتا صاحب 2-4 ہزار پڑتا۔ تو KCR صاحب امیڈیٹلی بولے آپ اس کو تلنگانہ حکومت گروپ 1 کے مین امتحانات شیڈول کے مطابق منعقد کرنے کے لیے تیار ہے، وہیں دوسری جانب امتحانات کے التوا کے مطالبے پر امیدواروں کا احتجاج جاری ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 1 کے مین امتحانات شیڈول کے مطابق 21 تا 27 اکتوبر منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ امیدواروں نے تیاری کے لیے وقت کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے گروپ 1 مین امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی امیدوار ریزرویشن سے متعلق جاری کردہ جیو پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ گروپ 1 مین امتحانات کے امیدواروں کے ایک گوشے نے امتحانات کے شیڈول پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر کے گاندھی نگر پارک میں احتجاج منظم کیا۔ پولیس نے چند احتجاجیوں کو اس وقت حراست میں لیا جب انہوں نے امتحانات کے عدم التوا پر بھوک ہڑتال منظم کرنے کی دھمکی دی۔ امتحانات کے التوا کا مطالبہ کرتے ہوئے امیدواروں نے اشوک نگر میں احتجاج شروع کیا تھا۔ ہاسٹلوں اور کوچنگ سینٹر کے کلاس روم سے اور 200 امیدوار باہر آئے اور احتجاج کرنے لگے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ گروپ 1 امتحانات کو اس وقت تک ملتوی کرنا چاہیے جب تک ہائی کورٹ کا جیو کے بارے میں فیصلہ نہیں آتا۔ تہوار کے موسم میں پیاز کی قیمتیں صارفین کی آنکھوں میں آنسو لا رہی۔ ایسے میں مرکزی حکومت نے پیاز کی مہنگی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ دہلی NCR کے لوگوں کو مہنگی پیاز سے راحت فراہم کرنے کے لیے حکومت نے مہاراشٹر کے ناسک سے NCCF کے ذریعے پیاز منگوایا ہے، جسے تہوار کے موسم میں دہلی NCR میں رعایتی قیمتوں پر دیا جائے گا۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اس قدم سے تہوار کے موسم میں پیاز کی دستیابی بڑھانے میں مدد ملے گی اور قیمت کے محاذ پر بھی راحت ملے گی۔ وزارت نے اعلان کیا ہے کہ 1600 میٹرک ٹن پیاز ناسک سے دہلی تک 42 BCN ویگنوں میں ریل کے ذریعے لائی جائے گی، جو کہ 53 ٹرکوں کے برابر ہے۔ یہ پیاز 20 اکتوبر 2024 تک دہلی پہنچنے کی امید ہے۔ صارفین کے امور کے محکمے کی سیکریٹری ندھی کھرے نے کہا کہ پیاز کی نقل و حمل میں ریل کا استعمال ایک اہم قدم ہے اور پیاز کو تیزی سے ٹھکانے لگانے کے لیے دیگر مقامات کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ پیاز کو لکھنؤ اور وارانسی کو بھی ریل کے ذریعے سپلائی کیا جائے گا۔ صارفین کے امور کے محکمے نے وزارت ریلوے سے ناسک سے شمال مشرقی خطے بشمول نیو جلپائی پوری، ڈبرو گڑھ، نیو تینسوکیا اور چنگساری میں پیاز بھیجنے کی اجازت طلب کی ہے۔ اس سے ملک کے کونے کونے میں مناسب قیمت پر پیاز کی دستیابی کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔
MIM لیڈر امتیاز جلیل نے ناندیڑ لوک سبھا ضمنی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمنی انتخاب کے ساتھ وہ اورنگ آباد سے اسمبلی الیکشن بھی لڑیں گے۔ امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ ناندیڑ سے لوک سبھا لڑنے کا موقع آ گیا ہے۔ پچھلی بار وہ مہاراشٹر میں واحد مسلم MP تھے اور ان کا الزام ہے کہ ان سب نے جان بوجھ کر ہار کی کوشش کی اور پوری محنت کی گئی۔ امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ ہمارے کارکن اور عہدیدار چاہتے ہیں کہ میں یہ لوک سبھا ضمنی انتخاب لڑوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار ہمارے لیڈر اسد الدین اویسی سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں الیکشن بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ MIM کے مہاراشٹر میں آنے کے بعد سب سے زیادہ ردعمل ناندیڑ سے ملا۔ عیاں رہے کہ ناندیڑ کی لوک سبھا نشست کے لیے کانگریس نے انجانی MP وسنت چوہان کے فرزند رویندر چوہان کو امیدوار بنایا ہے۔ بابا صدیقی قتل کیس کی تفتیش جاری ہے۔ اس دوران ایک بڑی خبر سامنے آ رہی۔ جب بابا صدیقی کو گولی لگی تو وہ کچھ دیر کے لیے ہوش میں تھے اور ان کی مدد کے لیے آنے والے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ مجھے گولیاں لگی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ سکوں گا۔ دراصل بابا صدیقی کے بیٹے ذیشان صدیقی ممبئی کرائم برانچ گئے تھے، جہاں ان سے کچھ سوالات بھی پوچھے گئے، جس کی وجہ سے یہ معلومات سامنے آئی۔ بابا صدیقی قتل کیس میں اب تک 4 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان ملزمان سے پوچھ تاچھ کے دوران یہ معلومات سامنے آئی کہ ان میں سے ایک نے YouTube دیکھ کر بندوق کا استعمال سیکھا تھا۔ پولیس نے اب تک گرمل، بلجیت سنگھ، دھرم راج، راجیش کشپ، ہریش کمار، بلکرام نشاد اور پروین لونکر کو گرفتار کیا ہے۔ نشاد اور دھرم راج ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اس معاملے میں شیو کمار گوتم کی تلاش جاری ہے۔ پوچھ تاچھ کے دوران ملزم نے بتایا کہ گوتم نے اسی دوران بندوق کا استعمال سیکھا تھا۔ اسے مرکزی شوٹر کے طور پر چنا گیا کیونکہ وہ بندوق کا استعمال کرنا جانتا تھا۔ گوتم نے بعد میں دھرم راج اور گرمل کو بندوقیں استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے YouTube سے ہی بندوق سے گولیاں ڈالنا اور نکالنا سیکھا تھا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے چائلڈ میرج بال شادی پر نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ چائلڈ میرج روک تھام کا قانون کسی بھی پرسنل قانون کی روایت سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ ایک غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے دائر کردہ درخواست پر آیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا کہ مختلف ریاستوں میں بال شادی یعنی کہ بال وواہ روکنے کے قانون کا مؤثر نفاذ نہیں ہو رہا، جس کے نتیجے میں بال وواہ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ والدین کی طرف سے اپنی نابالغ بیٹیوں یا بیٹوں کی بالغ ہونے کے بعد شادی کے لیے سگائی کرنا نابالغوں کی اپنی زندگی کے ساتھی کو چننے کی آزادی کے خلاف ورزی ہے۔ اس فیصلے کے پس منظر میں ملک بھر میں بال شادی کے خلاف دی جانے والی درخواستوں کی سماعت کی گئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ ریاستوں کے ساتھ بات چیت کر کے بتائے کہ بال وواہ پر پابندی کے قانون پر مؤثر عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے اس فیصلے کے دوران کہا، دفاع اور مقدمات کے بجائے ہمیں پابندی اور روک تھام پر زور دینا چاہیے۔ ہم نے قانون اور سماجیات کے تجزیے کو پورے دائرے کا جائزہ لیا۔ ہم نے بال شادی روک تھام کے قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے مختلف ہدایت دی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ محروم طبقوں، تعلیم کی کمی اور غربت سے متاثرہ لڑکیوں کی مشاورت کی جائے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ یہ مسائل ایک بڑے سماجی ڈھانچے میں موجود ہیں اور ان کا حل صرف کسی نقطہ نظر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شعور بیدار کرنے کی مہمات، فنڈنگ کی مہمات اور دیگر ایسے اقدامات ضروری ہیں جن کی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو اصول واضح کیے تھے ان پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان ان ملکوں کی بھی مدد کرتا ہے جنہوں نے کبھی اس کے خلاف جنگ چھیڑی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان نے کارگل میں 1999 میں پاکستان کے حملے کے خلاف جواب دینے کا اختیار رکھتا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے فوج کو حکم دیا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے سرحد پار نہ کرے۔ موہن بھاگوت سورت میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس کا اہتمام جین برادری نے کیا، جہاں اس برادری کے مذہبی رہنما آچاریہ مہاشرمن بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کے واضح کردہ اصول کو برقرار رکھنے کی خاطر ہندوستان نے ان ملکوں کی بھی مدد کی جنہوں نے قبل ازیں ہمارے خلاف جنگ چھیڑی تھی لیکن اب بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کوئی حملہ شروع نہیں کرتے اور نہ اپنے پر کسی حملے کو برداشت کرتے ہیں۔ کارگل حملے کے دوران بھی ہماری فوج کو ہدایت دی تھی کہ وہ صرف اپنی سرحدوں کے اندر موجود افراد کو نشانہ بنائے۔
मोहन भागवत के तहत सरबराह ने सर्जिकल हमला और पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के फ़िज़ाई हमलों का हवाला देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान ने इस बात को यकीनी बनाया था कि सिर्फ तकरीबकारों को निशाना बनाया जाए। जब हमने उनके घर के अंदर हमला किया था तो हमने पूरे पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया था, बल्कि सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया था जो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे थे। डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जानिब से आयद रोक को ख़त्म कर दिया है। इस मुकदमे में गुरमीत राम रहीम पर इल्ज़ामात हैं कि वो मजहबी मतन की बेअदबी में मुलविस हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में राम रहीम के खिलाफ जारी तहकीकात पर रोक लगा दी थी, जिसे पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया और राम रहीम को नोटिस जारी कर दिया। उन्हें 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। अब इस फैसले के बाद निचली अदालत में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जा सकेगा। ये मामला 2015 का है, जब पंजाब पुलिस ने मजहबी मतन की बेअदबी के केस में अपनी हतमी तहकीकात की रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में डेरा सच्चा सौदा को इन वाक़यात का जिम्मेदार ठहराया गया था। 2015 में फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की एक बेर नकल चोरी होने के बाद बेअदबी से मुतल्लिक़ तहरीरी पोस्टर्स और गुरु ग्रंथ के फटे हुए सफ़हात भी मिले थे। इन वाक़यात की वजह से फरीदकोट में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। अक्टूबर 2015 में मुजाहरीन पर पुलिस की फायरिंग हुई, जिसमें बहबल कलान में 2 अफराद की जान गई थी, जबकि फरीदकोट के कोटकपूरा में कई लोग जख्मी हुए थे। इस दौरान डेरा के सरबराह गुरमीत राम रहीम को बेअदबी के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में नामजद किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन 3 वाक़यात का डेरा सच्चा सौदा से बराह रास्त ताल्लुक़ है और उनमें शामिल मुल्ज़िमान इसी डेरे के पैरोकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई का हुक्म दिया है, जिसके बाद वो जेल से बाहर आएंगे। गुजरात हुकूमत के मुतअद्दिद दलाइल के बावजूद अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी को पहले ही गुजरात पुलिस के 3 मुकदमात में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वो पासा एक्ट के तहत हिरासत में थे। उन्हें गुज़िश्ता 10 माह से जेल में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पासा के तहत उनकी हिरासत को मनसूख कर दिया, जिसके नतीजे में वो वडोदरा जेल से रिहाई हासिल कर रहे। मुफ्ती सलमान अजहरी एक मारूफ आलिम दीन है और उनके हामियों ने उनकी रिहाई के लिए बार बार मुतालबात किए थे। उनकी गिरफ्तारी पर अवामी सतह पर तनकीद की गई थी और कई समाजी तंजीमों ने उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के हामियों ने खुशी का इजहार किया और उनकी रिहाई को इंसाफ की फतह करार दिया। उनकी रिहाई के बाद ये तवक्को की जा रही कि वो अपनी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करेंगे और अपने पैरोकारों के साथ राब्ते में रहेंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।